الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رقیہ ورک شاپ کے جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس کے الحمدللہ آج ہم 19 پارٹ پہ ہیں، 19ویں حصے پہ ہیں۔ تو اس میں آج ہم لوگ جو ہے اس کا پیج ورک بک کا پیج نمبر 58 پہ جو آیتیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے سورہ محمد کی سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یعنی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ تو اس سے ہم کو کیا ملا کہ اس آیت سے اصل جو پہلا نقطہ یہ مل رہا ہے کہ علم جو ہے وہ ہمیشہ عمل سے پہلے آتا ہے۔ فَاعْلَمْ یعنی علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ تو علم جو ہے وہ ہونا عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ویسے ہی دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ یعنی اس آیت پہ وہ جو ہے شیطان کی مراد ہے، یعنی شیطان تمہیں برائی اور فحشائی یعنی بے حیائی کا اور اللہ پر، شیطان جو ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ ہم اس سے پہلے بھی سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے باتیں نہیں کرنا ہے۔ رجمم بالغیب کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ جو لوگ اپنے ہی ایک اندازے سے بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے وہ ہوا ہے، تو غیب کی باتوں کے بارے میں وہ اپنا اندازہ پیش کرتے ہیں، تو اس چیز کو نہیں کرنا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ آپ کو وہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو ایک راکی کے لیے اور ایک رقیہ کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرے، اللہ کی معرفت کے بارے میں علم حاصل کرے، تو جو کچھ بھی کہے وہ علم کے ساتھ کہے، دلیل کے ساتھ کہے، بلا دلیل کی باتوں کو نہ کرے۔ تو ہم جب بات کریں وہ بات صحیح ہو اور اس کا ہم کو علم ہو کہ کس بنا پہ وہ بات کی جا رہی ہے اور اس کی ہمارے پاس دلیل ہو۔ اور کچھ باتیں اگر آپ تجربے سے کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو یہ واضح کرنا ہے کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے جو راکی حضرات ہوتے ہیں وہ کئی چیزیں کہتے ہیں اور پیشنٹس ان کی باتوں کو قرآن حدیث سمجھ کے بالکل یقین کر کے بالکل اس کو دین سمجھ کے چلنے لگتے ہیں۔ تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ اپنا تجربہ بیان کریں تو ان باتوں پہ آپ کہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ بلا دلیل کے کوئی بھی بات کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی وسلم کی جو حدیث آئی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شیطان نے کہا تھا کہ تم اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو تم اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو ہم لوگ جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ جملہ جب انہوں نے نبی وسلم سے کہا تھا تو اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے تم کو سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو یہ جو جملہ تھا کہ اس نے تم کو سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ فطرتاً جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی پہ اگر رقیہ کر رہے ہیں اور اگر جن بات کرنے لگے تو آپ کو جن کی ان باتوں میں نہیں آنا ہے، ان باتوں پہ یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ فطرتاً عادتاً یہ لوگ زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر جن کہنے لگے کہ تجھ پہ تیری فلانا رشتہ دار نے کرایا، تجھ پہ تیرے سسرال والوں نے جادو کرایا، تجھ پہ تیری پھوپھو نے جادو کرایا، تو آپ کو اس کی ان باتوں میں نہیں آنا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، یقیناً جھوٹا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ اس نے مجھ پہ جادو کرایا، دیکھو جن نے بول دیا کہ اس نے فلانا نے میرے اوپر جادو کرایا، اللہ نے اس کو ایکسپوز کروا دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جن جو ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے میجورٹی آف دا ٹائمز وہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو یہ چیزوں میں آپ کو پڑھنا نہیں ہے۔ کیا آپ
کسی ایک شیطان کے بولنے پہ، ایک جن کے بولنے پہ اپنے وہ رشتہ داری جو اللہ رب العالمین نے دی ہے ان رشتوں کو توڑ دیں گے، آپ قطع رحمی کر دیں گے بلا کسی دلیل کے؟ آپ کے پاس اگر دلیل ہے تب الگ بات ہے، لیکن صرف جن کا بولنا رقیہ کے دوران جو ہے اس پہ آپ یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو کئی بار لوگ جو ہیں وہ جنوں کی باتوں پہ اتنا یقین کرنے لگتے ہیں کہ ان کو جب راکی بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ ان کی باتوں میں نہیں ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ پھر اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے لگتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مدعا نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن جو ہے وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ تو ان کی باتوں پہ آپ کو غور نہیں کرنا ہے، خاص کر کے جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ فلانا نے جادو کروایا، فلانا نے کروایا۔ اور اسی طرح جیسے جن جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح ان کے جو بھائی ہیں جو شیاطین من الانس ہیں، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، کہ ان کے پاس آپ چلے جائیں، یہ بس آپ کو لیں گے کچھ چیز میں دیکھیں گے، بولیں گے ہاں تم پہ تو تمہارے فلانا کزن نے جادو کروایا ہے، یا تو کوئی دھاگے ناپیں گے اور کہیں گے تم پہ فلانا نے جادو کروایا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ بھی شیاطین کے بھائی ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان کی کسی بھی بات پہ آپ کو بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین کیا کبھی وہ سچ بول سکتے ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی سچ بھی بولتے ہیں، کبھی کبھی ان کے جو ہے رقیہ کے دوران وہ سچ بات بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر کیونکہ وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو، اور خاص کر کے ان طرح کی باتوں کو جو آپ کو قطع رحمی کی طرف لے جائے، جو آپ کو رشتے توڑنے کی طرف لے جائے، آپ کو یقین نہیں کرنا ہے۔ اچھا، جب جین بات کرنے لگے تو آپ کیا کریں؟ تو ایڈوائز جو استاد نے دی وہ یہی ہے کہ آپ مختصراً اس کو بتائیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ظلم ہے، وہ اس ظلم سے رک جائے، وہ اس کو آپ اللہ کی اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی طرف اس کو بلائیں کہ تو توبہ کر لے، تو اس کام کو چھوڑ دے اور تو پلٹ جائے اللہ کی طرف۔ تو آپ مختصراً اس کو یہ باتیں بتائیں، اس کی دلیل دیں، آیت پیش کریں، اور اس کے بعد آپ رقیہ کنٹینیو رکھیں۔ آپ یہ نہ ہو کہ ان سے بات کرنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیں۔ آپ اگر 1 گھنٹہ رقیہ کرنے کے لیے بیٹھے، آپ نے رقیہ پڑھنا شروع کیا، 10 منٹ ہوئے نہیں، جن بات کرنے لگا، اب آپ اس کے ساتھ اس کے فلو میں بہنے چلے گئے، آپ پوچھتے چلے گئے ارے کس نے اس پہ جادو کروایا ہے، ارے اچھا اس کا کیا؟ پھر وہ جن کہتا ہے میں تمہیں ایک سیکریٹ کی بات بتاتا ہوں، تم بہت اچھے انسان ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو دنیا بھر میں مسئلہ چل رہا ہے، یہ جو کانسپریسی چل رہی ہے، کس کی کانسپریسی ہے، میں بتاتا ہوں تم کو ایلیومیناٹی کیا ہے، میں تم کو یہ بتاتا ہوں، میں تم کو وہ بتاتا ہوں، میں جنگ بدر میں موجود تھا، مجھے پتہ ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں اچھا آپ تم جنگ بدر میں تھے، اچھا کیا ہوا تھا اس وقت؟ تو یہ جو ہے وہ جن جو ہے آپ کو باتوں میں مبتلا کر کے آپ کو رقیہ کے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور اندر ہی اندر وہ آپ پر ہنس رہا ہے کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بیان کرتے جا رہا ہے اور آپ اس کی باتوں پہ یقین کرتے جا رہے ہیں۔ تو جن جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ باتوں میں مشغول نہیں ہونا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کو باتوں میں الجھا کے رکھے اور رقیہ کا وقت ضائع ہو جائے۔ اس کو یہ سمجھاؤ، جیسے دعوت دینے کا اصول ہے کہ دعوت میں آپ کو وارن بھی کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا بھی ہے، اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی رحمت کی وہ رغبت بھی دلانا ہے کہ اللہ کی جنت میں آپ کو جگہ ملے گی جب آپ توبہ کر لیں گے، آپ اچھے کام۔ تو جن کے ساتھ بھی آپ جو ہے اچھے انداز سے اس کو دعوت بھی پیش کریں کہ تو جو کر رہا ہے وہ ظلم ہے، تو اگر کسی جادوگر کے لیے کام کر رہا ہے یا تو خود ذاتی طور پہ اس شخص کو تکلیف دے رہا ہے، تو یہ کرنا ظلم ہے، اور ظلم کی سزا جو ہے اللہ کے جہنم ہے۔ اور اگر تو اس سے توبہ کر لے، اگر تو اللہ کی معافی کی طرف پلٹ جائے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، تو یہاں سے چلے جائے اس کے اندر سے، اس کے جسم میں سے، اور تو جو ہے نیکی کے کاموں کی طرف پلٹ، تو مسلمان جنوں کے ساتھ جا کر اپنی زندگی کو گزار، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، تو اللہ کی طرف پلٹ جائے گا، توبہ کرے گا، تو جادوگر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ پر بھروسہ کر، اللہ پر توکل رکھ، اگر مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو ایمان لے آ اور مسلمانوں جنوں کے ساتھ جا کر رہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو یہ چیزیں اس کو سمجھا دی جائیں کہ یہ کر لے، اور اگر تو یہ نہیں کرتا ہے، اگر تو یہ ظلم سے نہیں ہٹتا ہے، تو پھر ہم رقیہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ یا تو یہاں سے چھوڑ کے جائے گا یا تو مر جائے گا، اور اگر تو مر جائے گا تو ذمہ دار ہے اس کا۔
اور ہم تو رقیہ کرتے جائیں گے جب تک کہ پیشنٹ کو کامل شفا نہیں ملے گی اور تیرے ظلم سے آزادی نہیں ملے گی. تو یہ نقطے دونوں پوائنٹ اس کو سمجھا دینے کہ بھائی اگر کنٹینیو کرنا ہے تم کو ظلم کرنا تو تم اس میں ہلاک بھی ہو جاؤ گے, مر بھی جا سکتے ہو, اور تمہاری آخرت میں بھی ٹھکانہ جو ہے وہ برا ہے, تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے. اور اگر تم سدھر جاتے ہو, اگر توبہ استغفار کر لیتے ہو, جادوگر کے پاس نہیں جاتے ہو, جادوگر کے لیے کام نہیں کرتے ہو, اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہو, ایک ایمان والے مومن جن کی طرح بن جاتے ہو, مسلمان بن جاتے ہو, تو تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو یہ نقطے اس کو مختصر میں آپ سمجھا دیں. اور جو ہے اگر کوئی چیزیں ایسی بیچ بیچ میں آپ پڑھ رہے ہیں, رکیا کر رہے ہیں, اور وہ نقطوں کو لاتا ہے, تو کوشش کریں کہ ان کے تعلق سے اگر کوئی آیتیں آپ کو یاد ہیں تو آپ ان آیتوں کو استعمال کریں. جیسے کبھی کبھی وہ دھمکاتے ہیں آپ کو ڈراتے ہیں, میں یہ کر ڈالوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, یہ کر دوں گا. فرعون نے جب اس کے جادوگروں کو ڈرایا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, تو انہوں نے کیا کہا تھا, جیسے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 72 میں آیا, فَتَرَنَا فَقْدِي مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں ہی ہے. تو اگرچہ یعنی اس آیت پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ جب باتیں کر رہا ہے, وہ اس کا رد جو آپ دے رہے ہیں اپنے جملوں میں دینے کے بجائے آپ قرآن کی جب آیتوں سے دے رہے ہیں تو اسٹل آپ رقیہ کے پروسیس میں ہی آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس لیے انسٹیڈ آف آپ اس سے مخاطب ہونے لگے, آپ اس سے بحث کرنے لگے, تو کیا مجھے قتل کرے گا, میں تجھے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, آپ کو ذاتی اس میں جانے کی بجائے, ذاتی جملوں کی بجائے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. ظلم کی آیتیں جو ہیں, عذاب کی آیتیں جو ہیں, ان کو بھی استعمال کریں. تو ان چیزوں سے آپ کا رقیہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا, اور آپ اس کے ساتھ باتوں میں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ باتوں میں بزی ہو جائیں تاکہ رقیہ رک جائے, اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے رقیہ سے وہ رک جائے, وہ چیز نہیں ہوگی. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مار رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جب مار رہا ہے تو آپ اس سے بیٹھ کے باتیں کریں گے, ارے بھائی سنو یار, میں تم کو ایک بات بتا رہا تھا, ایک مسئلہ تھا, ایسا تھا. نہیں, آپ اس کو کوشش کرو گے کہ اس کو مارنے سے کیسے روکیں. آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے فزیکلی روکنے کی کوشش کرو گے. اسی طرح سے جب کوئی جن کسی پہ ظلم کر رہا ہے, اس نے اس کو پوزیس کیا ہوا ہے, تو یہ ظلم ہے. تو آپ کو اس جن سے باتیں کرنے میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا ہے کہ بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے, یہاں یہ ایئرپورٹ پہ کیا ہوا تھا تجھے پتہ ہے کیا. نہیں, بالکل نہیں. آپ کو اس کو مختصر میں آپ نے اگر اس کو دعوت دے دی کہ بھائی اگر تو توبہ کر لے گا, تو سدھر جائے گا, تو تیرے لیے بھلائی ہے دنیا میں آخرت میں. اگر تو توبہ نہیں کر رہا ہے, اگر تو ظلم پہ رہے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے, یا تو یہاں سے چلا جائے گا یا تو مر جائے گا. تو اس کو ڈرائیں بھی اور اس کو رحمت کا واسطہ بھی دیں, دونوں طریقے اس کو بتا دیں, اور جو ہے اپنا آپ رقیہ کو کنٹینیو رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیج 58 پہ جو نقطے تھے اس کو آج ہم نے کمپلیٹ کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنوں کی, شیاطین کی بات میں آنے سے بچائے, اور جو ہے بغیر علم کے اللہ کے تعلق سے کوئی بات کہنے سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.